السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے بد نظری کے مفاسد اور اس کا علاج. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے. اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب تیسرا گناہ وہ شخص کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر اس دوران وہ توبہ کر لے، یعنی وہ انسان اس دوران توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتی ہے. کیا اس نقطے کو جو اس گناہوں کے ذریعے سے اس نے کیا تھا تو اس توبہ کے ذریعے سے اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا ہی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ دل زنگ ہو جاتا ہے. اس دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت نہیں رہتی. پھر اس پر غفلت کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے اور گناہوں کے مفاسد اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ کی ختم کرنے کے احساس ختم ہو جاتا ہے. گویا انسان کی عقل ماری جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کے نقصانات کچھ اور ہیں. چونکہ ہم لوگ گناہ کے ماحول کے عادی ہو چکے، گناہ کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت دلوں سے مٹ چکی. ورنہ ہر گناہ ایسی ظلمت اور ایسی کراہیت ہے، ہر گناہ میں ایسی ظلمت اور ایسی کراہیت ہے کہ اگر اللہ رب العزت ایمان کامل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر حرام آمدنی کا ایک لقمہ، غور سے سنیں کتنے، ایک لقمہ منہ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ پیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے یہاں کھانے کے لیے چلے گئے. بعد میں پتہ چلا
کہ اس کی آمدنی جو تھی، اس کی کمائی جو تھی وہ حرام کی تھی، حرام کی تھی۔ فرماتے تھے کہ 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کیا۔ کتنے مہینے تک؟ 2 مہینے تک انہوں نے محسوس کیا، اور اس عظمت کا جو دل کے اندر نورانیت تھی اس کی وجہ سے ختم ہونے لگی، اور اس ظلمت کا یہ نتیجہ نکلا، یہ نتیجہ تھا کہ اس 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے رہے۔ کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لو، کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لو۔ یہ سب ایک گناہ کا اثر تھا اور اس کی ظلمت تھی، ایک گناہ کا اثر تھا دوستو۔ اب ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی، نعمتیں چھین لی جاتی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کے اوپر بھی اثر گرتا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے ٹائم میں بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے صحت کے اندر بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کی آمدنی کے اندر بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی گناہ کی وجہ سے۔ انسان اپنے اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو وہ معمولی سمجھتا ہے۔ غلطی سے ایک لقمہ منہ میں چلا گیا دوستو، کئی مہینے تک اس کا اثر انہوں نے محسوس کیا۔ آج تو ہم پوری زندگی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ہم اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں فکر نہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے گناہ کیا، اور بلا و مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اس گناہ کے ذریعے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں دور ہوئی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے، کیا؟ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے، اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس پشت کے اوپر جو ہم اعمال کرتے ہیں اسی مطابق اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولانا ہمارے مال میں برکتیں نہیں، ہمارے بچے ہمارے کہنا نہیں مانتے، کیسی ہماری دعائیں قبول ہوگی، کیسی ہمارے مال میں برکتیں آئے گی؟ دوستو ہم نے تو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اب بھی جو وقت باقی ہے، جتنے لمحات ہیں، کم سے کم میرے محترم بزرگوں ان لمحات کو، ان اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر گزار کر تو دیکھو کم سے کم کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسی تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آتی، پھر ہماری دعاؤں کیسی قبول ہوگی، پھر ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، یعنی جو بھی مصیبتیں ہم پر آتی ہے وہ ہمارے اعمال کے سبب آتی ہے۔ اب چھٹا نقصان کیا ہے گناہ کا؟ کہ گناہوں کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روزی میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیے بھی ہم لوگوں کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا سبب اس کا گناہ ہے۔ کیا؟ جس کا سبب اس کا گناہ ہے، جس سے اس نے توبہ نہ کی ہو۔ گناہ تو کر لیا ہم نے،
لیکن توبہ کی بھی فرصت نہیں ملی کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے جو ہے ہم اپنی گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں، اتنی بھی مہلت نہیں ہمارے پاس۔ ہم اس طریقے سے آج اس مختصر سی دنیا کے اندر دوستوں مصروف ہو چکے۔ اسی طریقے سے ساتواں نقصان کیا ہے؟ توبہ میں سستی۔ ایک نقصان یہ کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کا دل تو سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے میں بھی اس کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ توبہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو، اس کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں چلو توبہ کر لو، گناہ تو کر لیا ہوں، مجھے کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا مالک تو دیکھا کہ میں کیا گناہ کیا، میرا مالک میں نے کس طریقے سے نافرمانیاں کی۔ اس توبہ میں بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں رہتی۔ اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کا نقصان یہ بھی ہے میرے محترم بزرگوں، قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیک لوگوں سے انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ والے ہیں، ہم ان کے پاس کیسے جائیں گے، وہ تو نیک صالح لوگ ہیں، ہم ان کے پاس کیسے جائیں گے۔ یہ وحشت ہو جاتی ہے اس کے اندر، اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جو شخص جتنا اللہ والوں سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے وہ دور ہوتا ہے، جتنا اللہ والوں سے وہ دور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلب کو اہل اللہ کی عظمت سے منور فرمائے، اہل اللہ کی عظمت مرحمت فرمائے، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔